السلام علیکم۔ دشمن سے اپنے گھر کو محفوظ کرنا، دشمن سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا، دشمن سے خود کو محفوظ کرنا، اس کے لیے ایک نہایت چھوٹا سا، سادہ سا مگر بہت پاورفل عمل، بہت مضبوط عمل، اور ایسا عمل کہ جو پہلے کبھی بھی آپ نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، بہت ہی زیادہ آسان ہے، نہایت سادہ سا عمل ہے۔ آپ سنیں گے آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ ایک بزرگ عامل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور انہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے لمبا وظیفہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی مختصر سا عمل دیں جو طلسماتی عمل ہو اور بہت ہی زیادہ آسان ہو، جس سے میں اپنے گھر کو محفوظ کر سکوں، جس سے میں اپنے بچوں کو محفوظ کر سکوں، جس سے میں خود کو محفوظ کر سکوں۔ تو وہ عمر رسیدہ جو عامل تھے جن کے پاس میں بیٹھا کرتا تھا، انہوں نے اسے 3 حروف پہ مشتمل ایک بہت ہی آسان ترین عمل دے دیا۔ اتنا آسان عمل کہ میں خود دیکھ کے حیران تھا، مگر اس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ میں نے بھی اجازت لے کر وہ حروف لے لیے، اور جب میں نے اس طریقے پر عمل کیا اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیا، تو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا، اور پھر جن لوگوں کو آگے دیا گیا انہوں نے بھی اس کی تعریف کی، اور یہ عمل اب آپ کی پیش خدمت ہے۔ عمل بہت آسان ہے دوستو۔ حروف تہجی کے 3 حروف کا یہ علم ہے۔ حروف تہجی وہ خزانہ ہے، وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ علم الاسماء کا علم دیا گیا نا، علم الاسماء انہیں دیا گیا، یعنی اسماء کا علم۔ تو اسماء جو شروع ہوتے ہیں وہ حروف تہجی سے شروع ہوتے ہیں نا، ان حروفوں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ خزانہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو ادھر سے ابتدا ہوئی۔ تو ان میں 3 حروف ایسے ہیں جن کی طاقت اور قوت کا اندازہ آپ ان کو لکھنے سے، آپ ان کو پڑھنے سے، آپ ان کو دیکھنے سے، آپ ان کو پاس رکھنے سے لگا سکتے ہیں۔ وہ 3 حروف یہ ہیں: حرف بے نقطے والی، جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، الف کے بعد جو آتی ہے بے، اس کے بعد ہے نون جس کے اندر نقطہ ہے، بے کے نیچے نقطہ ہے، نون کے اندر نقطہ ہے، اور خے کے اوپر نقطہ ہے۔ تو 3 نقطے کیا کرتے ہیں؟ 3 نقطوں کی کیا فلسفی ہے، کیا روحانیت ہے، کیا سائنس ہے، کہ بے جو ہے اس کا نقطہ نیچے ہے، جو نون ہے اس کا نقطہ اندر ہے، منہ اوپر کی طرف ہے، بے کا نیچے کی طرف ہے، اور خے جو ہے، خے اوپر ہے، حرف کے بالکل اوپر ہے۔ نون جو ہے وہ اندر ہے، نون اندر ہے، خے کا نقطہ اوپر ہے، نون کا نقطہ اندر ہے، بے کا نقطہ نیچے۔ یعنی اگر جادو زمین کے اندر سے ہے، اگر دشمن یعنی ویسے نقصان پہنچا رہا ہے، دنیاوی طور پر، روحانی طور پر نقصان پہنچا رہا ہے، یا کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ 3 حروف کام کرتے ہیں۔ یعنی زمین کے اندر سے، یعنی زمین کے نیچے سے کوئی جادو ہے، کوئی دشمن زمین کے نیچے سے تکلیف پہنچا رہا ہے، زمین پر سے پہنچا رہا ہے، یا آسمان سے آسمانی کوئی جادو یا کوئی علم چل رہا ہے، تو ہر طرح کی کاٹ اور توڑ اس کے اندر ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات ہمیں دشمن کا پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں دشمن کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان دونوں صورتوں میں یہ کام کرتا ہے۔ کام اس کا یہ ہے کہ آپ کی ذات کو محفوظ کرنا، آپ کو وہ انرجی دینا، آپ کے اورا کو مضبوط کرنا، آپ کے ارد گرد ایک ایسی لہروں کا جال بچھا دینا کہ جس سے دشمن کی نہ تو نظر لگے گی، نہ جادو لگے گا، نہ تعویذ لگے گا، نہ سایہ ہوگا، کوئی بڑی سے بڑی قوت ان حروف کے سامنا ہی نہیں کرتی۔ ان کا لکھے ہوئے نظر آ جائیں تو دور بھاگ جاتی ہے، اتنی ان کے اندر طاقت اور قوت موجود ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، کہ روحانیت جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلے مراقبے کا علم ہے، اس میں حاضرات کا علم ہے، اس میں دنیا کی کامیابی موجود ہے۔ اس کو سیکھیں۔ اس کے بڑے آسان چھوٹے چھوٹے کورسز 1 مہینے کے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔
کوئی آپ کو پاس آنے کی ضرورت نہیں، دور بیٹھے آپ ریکارڈنگ بیس اس کو کر سکتے ہیں، آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس کو واٹس ایپ کے ذریعے۔ تو اگر کسی نے کرنا ہو تو نمبر دیا گیا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ان 3 حروف کو کیا کرنا ہے؟ ان 3 حروف کو غور سے سن لیں، لکھ لیں کہ ان 3 حروف کو آپ نے ایک کاغذ کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں آپ نے، یعنی ایک کاپی کا کاغذ لے لینا ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے، چاروں پر کالی مارکر کے ساتھ، بال پوائنٹ یوز نہیں کرنی، کالی مارکر استعمال کرنی ہے، اور وہ یعنی کہ موٹا مارکر ہو، یہ سمجھ لیں، بلیک کلر کا ہو، بلو کلر کا بھی نہ ہو۔ 3 حروف لکھنے ہیں، واضح نظر آنے چاہیے۔ کون کون سے لکھنے ہیں؟ بے، پھر اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے نون، پھر آپ نے لکھنا ہے خے۔ بے سے قرآن شروع ہو رہا ہے، بے سے بسم اللہ ہے، بے کے نقطے میں وہ علم ہے، وہ خزانہ ہے جس سے یہ کائنات، یہ اس کا جو ہے سسٹم سارا بنایا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا جتنا خزانہ ہے وہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا جتنا خزانہ جو ہے وہ بے میں ہے، اور بے کا فرمایا گیا ہے کہ نقطے میں ہے۔ اسی طرح نون ہے، نون کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے چاروں کل پڑھے ہوں گے کہ ان کے اندر بھی نون کی زیادہ تکرار ہے۔ سورت جو کافرون ہے وہ دیکھ لیں، سورت ناس دیکھ لیں، اس کے علاوہ باقی صورتیں بھی ہیں کہ نون جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ خزانہ جو ہے یہ آپ نے اس کو لکھنا، اور خے جو ہے وہ طلسماتی حرف ہے، یعنی کہ یہ جہاں ہو وہاں جنات ٹھہرتے نہیں ہیں، نقصان پہنچانے والے، باقی تو اس کی حضوری میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جہاں دیکھ لیں وہاں ادب کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 حروف جب آپ نے 4 کاغذوں پہ لکھنا ہے، وہ کرنا کیا ہے؟ آپ نے گھر کو محفوظ کرنا ہے، خود کو کرنا ہے، بچوں کو کرنا ہے، ایک رینج اس کی بنانی ہے آپ نے۔ تو طریقہ کار بڑا آسان ہے کہ 4 ٹکڑوں پہ جب آپ لکھ لیں گے تو ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پاس پاکٹ میں فولڈ کر کے رکھ لیں، اپنے ساتھ باندھ بھی سکتے ہیں، کسی بھی طرح اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دوسرا جو ہے اس کو یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اسے گھر میں کسی کونے پہ کسی جگہ اس کو لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دوسرا کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی کونے پہ لگا دینا ہے، یعنی وہ گھر میں سامنے نظر آئے، آپ آتے جاتے اس کو دیکھ لیں، چھوٹا سا ہو، بہت بڑا بھی نہ ہو، جتنا میں نے کاغذ کا سائز آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے فولڈ کر کے کسی وزن کے نیچے رکھ دینا ہے۔ وہ گھر میں کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کسی کمرے میں کتاب کے نیچے رکھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح وہ رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک دیکھنے والا ہو گیا، ایک وزن کے نیچے ہو گیا، ایک ہو گیا کہ آپ نے اس کو اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے۔ اب جو چوتھا ٹکڑا ہوگا نا، جو چوتھا آپ نے پیس اس کا لکھا ہے، اس کو آپ نے پانی کی ایک بوتل میں ڈال دینا ہے، وہ اس میں پڑا رہے، اس کو پینا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس پانی کو پینا نہیں ہے آپ نے۔ پینے والا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے پینے، اس کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کو پھر آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے، یعنی پانی میں ڈال دیا اور آپ نے پانی جو ہے وہ، یعنی کہ یہ پڑا رہے کچھ دیر، جیسے صبح کے ٹائم پانی میں ڈال کے رکھ دیں، اس کے بعد اس پانی کا چھڑکاؤ جو ہے جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، گھر کی دیواروں پہ کر لیں، کونوں پہ کر لیں، جہاں کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے جب بھی چھڑکاؤ کرنا ہو 1 ہفتے کے بعد کر لیا کریں، کیونکہ یہ 40 دن کا عمل ہے، تو 1 ہفتے بعد کر لیا کریں، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر ہفتے یہ عمل کر لیا۔ مثلا آپ نے جمعے کا دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہر جمعے کو میں نے یہ کرنا ہے، تو ہر جمعے کو آپ یہ پانی بنا کر تھوڑی دیر کے بعد اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے ابھی بنایا نا تو صبح کے ٹائم، تو اب رات کو چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پانی پورے کا پورا آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے۔ اب باری آتی ہے کہ پینے والا کیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 3 جو حروف ہیں، یعنی کہ بے، اور اس کے بعد نون، اور اس کے بعد خے، آپ نے ایک پانی کا گلاس سامنے رکھ لینا ہے۔ اب میں پانی تیار کرنے کا بتا رہا ہوں، اور ان 3 حروفوں کو سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے بے کو دیکھنا ہے،
پھر پانی کو دیکھنا ہے کہ بے کی انرجی، اور شیشے کا گلاس ہو کہ بے جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ پانی کے اندر جا رہا ہے، بس یہ دیکھنا ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نون کو دیکھنا ہے کچھ دیر، اور پھر پانی کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ اس میں جا رہا ہے۔ پھر آپ نے خے کو دیکھنا ہے، اور پھر پانی کو دیکھنا ہے کہ یہ اس کے اندر جا رہا ہے۔ پھر تینوں کو دیکھنا ہے، پھر پانی کو دیکھنا ہے کہ یہ اس میں جا رہا ہے، یعنی اس کی ساری انرجی جو ہے وہ اس پانی میں جا رہی ہے۔ آپ کی آنکھیں کیچ کر رہی ہیں پہلے، پھر ادھر جو ہے نا وہ ڈال رہی ہیں، وہ پانی آپ نے پینا ہے، یعنی کہ 5 منٹ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پئیں، گھر میں بچوں کو پلائیں یا پانی میں شامل کریں، جیسے بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ جب بھی پانی آپ پینا چاہیں، لازمی نہیں کہ روز ہی پئیں، جب بھی وہ پانی آپ پینا چاہیں، 2-4 دن، ہفتہ، تو اس کو 5 منٹ کے اندر تیار کر لیا، اور وہ جو ہے نا سارے گھر والوں نے استعمال کر لینا۔ تو یہ ہے، تو چاروں طریقے اب میرا خیال سمجھ آ گئے ہیں آپ کو، تو آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ 5واں یہ پانی بنانے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، تو اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی دشمن کا کوئی وار نہیں چلے گا، کسی بھی طرح کا وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا، تو اس بالکل بے بس ہو جائے گا، اس کا کوئی وار نہیں چلے گا، چاہے وہ نقصان دنیاوی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، تعلقات کے حوالے سے ہو، وہ نقصان جو ہے وہ جناتی طور پر ہو، وہ روحانی طور پر ہو، وہ جادو کی شکل میں ہو، سائے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، دشمن معلوم ہو یا نامعلوم ہو، ہر صورت میں آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ اس میں سے کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، تو باقی کورسز کرنے ہو تو اس کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، میں تفصیلات آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ بہت شکریہ۔